اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الميامین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ سورہ مبارکہ مطففین کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کیے جائیں گے۔ سورہ مبارکہ مطففین ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 86 سے 86واں سورہ، اور ابھی جو ترتیب ہے قرآن مجید میں اس اعتبار سے سورہ نمبر 83 ہے 83۔ اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مکی سورہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں کم تولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور جن سوروں میں احکامات بیان کیے جاتے ہیں وہ غالباً کون سے سورے ہوتے ہیں؟ مکی ہوتے ہیں جی، اور احکام والے مدنی ہوتے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں احکامات بیان ہوئے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس سورہ کے آخر میں قیامت کا تذکرہ ہے، معاد کا تذکرہ ہے، جو کہ زیادہ تر کون سے سوروں میں ملتا ہے؟ مکی سوروں میں ملتا ہے۔ تو اس سورہ سے مدنی ہونے کی بھی بو آتی ہے اور مکی ہونے کی بھی بو آتی ہے۔ بو سے مراد یعنی اردو والا بو نہیں، فارسی والا بو یعنی اسمیل۔ ہم کہتے ہیں اسمیل آ رہی ہے، صحیح ہے۔ ہم خوشبو کو کیا بولتے ہیں؟ خوشبو اور بدبو، بو ہوتی ہے، بو کے ساتھ خوش یا بد لگاتے ہیں، صحیح۔ تو بہرحال لیکن جو اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں کچھ روایات آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس سورہ سے کچھ اشارات ملتے ہیں جو مدنی ہونے کے، اور کچھ اشارے ملتے ہیں مکی ہونے کے۔ لیکن جو روایات اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اس سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ گویا یہ مکے میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہیں، یعنی گویا جب اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر جا رہے تھے کہاں کی طرف؟ مدینے کی طرف، تو اس وقت جو سورہ نازل ہوا وہ یہ مطففین سورہ تھا، یعنی اینڈ تھا مکے کا، اور اب جا رہے تھے کس طرف؟ مدینے کی طرف۔ اور روایت کے مطابق مدینے والے سب سے بدترین وہ افراد تھے جو ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کیا کرتے تھے، تو کیونکہ جا رہے تھے مدینے کی طرف اور وہاں پہ یہ بیماری پائی جاتی تھی اس معاشرے میں، لہٰذا وہاں کے لیے یہ سورہ نازل ہوا۔ البتہ اب تو خیر پورے جہان کے لیے یہ سورہ ہے، قرآن مجید فقط ایک زمانے یا ایک جگہ سے مختص نہیں ہے، تمام زمانوں اور تمام افراد کے لیے قرآن مجید ہدایت کا سبب ہے۔ تو اگر شان نزول کو دیکھا جائے تو اس طریقے سے اس کا شان نزول ہے۔ اگر خلاصہ اس کا بیان کیا جائے تو کیونکہ اس کی غالباً 36 آیتیں ہیں ٹوٹل، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، جی اس کی کل ٹوٹل 36 آیتیں ہیں، 36۔ اس میں سب سے پہلے کم تولنے والوں کی مذمت کی گئی، شدید ان کو تنبیہ کی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کم تولنے کی جو بیماری ہے اس کی جو اصل بنیاد ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ بیماری معاشرے میں کیوں رائج ہوتی ہے، اور در حقیقت وہ جو بنیاد ہے وہ فقط کم تولنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں جتنے بھی معاشرتی گناہ ہو رہے ہیں، یہ حتیٰ انسان اگر انفرادی گناہ بھی کرتا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ وہی ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد
کفار اور مومنین کی سرنوشت کے بارے میں کہ کفار کا نام عمل کہاں پر ہوگا اور جو نیکوکار ہیں ان کا نام عمل کہاں پر ہوگا، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جنت میں جو نیکوکاروں کو نعمتیں ملیں گی اور کس طریقے سے وہ جنت میں رہیں گے اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر آخر میں جو کفار مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ آخرت میں مومنین کفار کا اسی طریقے سے مذاق اڑائیں گے۔ اس سورہ کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، من قرأ فی الفریضۃ ویل للمطففین اعطاہ اللہ الامن یوم القیامۃ من النار ولم ترہ ولا یراہا ولم یمر علی جسر جہنم ولا یحاسب یوم القیامہ۔ جو شخص بھی اپنی واجب نمازوں میں سورہ مطففین کی تلاوت کرے تو خداوند کریم اس کو قیامت کے دن آتش جہنم سے امن اور امان عطا کرے گا۔ پس نہ وہ آتش جہنم کو دیکھے گا اور نہ جہنم اس کو دیکھے گی۔ ولا یمر علی جسر جہنم، اور یہ جہنم کے پل کے اوپر بھی اس کو نہیں چلایا جائے گا۔ ولا یحاسب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ واضح ہے کہ فقط پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اعتقاد رکھتا ہو، اور جو اس کے مندرجات ہیں اس کے پر عمل پیرا ہو۔ سرکار ختمی مرتبہ سے روایت نقل ہے کہ من قرأ هذه السورہ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے خداوند کریم اس کو رحیق المختوم سے سیراب کرے گا۔ رحیق مختوم کیسے کہتے ہیں؟ یعنی جنت کی شراب، یہ جنت کا وہ پانی، ایک خاص پانی جو کہ مختوم ہو، مختوم یعنی سیلڈ، اس پر سیل لگی ہو۔ مختوم ختمہ سے نکلا ہے، ختمہ سے مختوم، مختوم یعنی ہر وہ چیز جس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہو اس کو کہا جاتا ہے مختوم، کہ یہ سیلڈ ہے، سیلڈ پیک بالکل۔ وَإِن قُرِئَتْ عَلَى مَخْزَنٍ حَفِظَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ، اور اگر یہ کسی خزانے کے اوپر یعنی کوئی ایسی چیز پر آپ پڑھ دیں کہ جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہو اور آپ نے اس کو کسی صندوق وغیرہ میں رکھا ہو، تو انشاءاللہ خداوند کریم اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جہاں کہیں بھی آپ نے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، پہننے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے بھی نہیں، صرف رکھنے کے لیے، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ سورہ مطففین پڑھیں، خداوند کریم اس کی حفاظت فرمائے گا۔ من ادمن علی قراءتها سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ لم تقرأ قط علی شیء الا وحفظ، کسی بھی چیز پر سورہ مطففین کی تلاوت نہیں کی جاتی مگر یہ کہ خداوند کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز پر، اوپر والی روایت میں تھا کہ وہ کسی قیمتی چیز پر، کسی خاص صندوق پر، اس والی روایت میں ہے کہ کسی بھی چیز پر اگر سورہ مبارک مطففین کی تلاوت کی جائے تو خداوند کریم اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وَوُقِيَ مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور انشاءاللہ اللہ کے اذن سے خداوند کریم جو حشرات الارض ہیں ان سب سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ شان نزول کے بارے میں جیسے کہ روایت نقل ہوئی، ہم نے بیان بھی فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان اہل المدینۃ من اخبث الناس کیلا الی ان انزل اللہ هذه الآیہ فاحسن الکیل، جو اہل مدینہ تھے وہ لوگوں میں سب سے بدترین وہ افراد تھے کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، پس خداوند کریم نے اس آیت کو نازل کیا تو پھر اس کے بعد سے انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دی۔ ایک اور طولانی حدیث میں آیا کہ ان اللہ لما اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الخروج من مکہ الی المدینہ، جب خداوند کریم نے اپنے حبیب کو اذن دیا کہ وہ خارج ہوں کہاں سے؟ مکہ سے نکلیں، کہاں کی طرف؟ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ انزل علی الحدود وقسمت الفرائض، تو اللہ نے حدود کو نازل کیا۔ حدود یعنی اگر کوئی شخص حکومت اسلامی میں کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کے پر حد جاری کی جاتی ہے۔ مثلا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، خدا نخواستہ زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو پھر اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے پر جو سزا دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حد، اس کی جمع حدود۔ تو جب اللہ کے رسول مدینے کی طرف جا رہے تھے تو حدود کو نازل کیا، اور جو فرائض کی تقسیم ہے، فرائض یعنی میراث کی جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ کے رسول بیان کی۔ وَأَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِيَ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَبِهَا النَّارِ، اور خداوند کریم نے اپنے حبیب کو
ان تمام گناہوں کے بارے میں خبردار کیا کہ جن کی وجہ سے یا جن کے سبب سے خداوند کریم آتش جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ فِي الْكَيْلِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور ناپ تول کے بارے میں اللہ نے یہ والی سورہ نازل کی کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَلَمْ يَجْعَلِ الْوَيْلَ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَمِّيهِ كَافِرًا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے کسی بھی شخص کے لیے کلمہ ویل کا استعمال نہیں کیا مگر یہ کہ اس کو کافر نام رکھا، جیسے خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ سورہ کے شان نزول کے بارے میں کچھ گفتگو تھی اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کی سورہ کی تلاوت اور اس کے خواص کے بارے میں۔ مطففین کسے کہتے ہیں؟ طفہ کہتے ہیں کم کرنے کو، کسی بھی چیز کے کم کرنے کو بولتے ہیں طفہ۔ مطفف یعنی کم کرنے والا، اس کی جمع ہے مطففین یعنی کم کرنے والے لوگ۔ ویل، کلمہ ویل جو ہے وہ نفرین کے لیے یعنی بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس کے بہت سارے معنی ہیں، یعنی ان میں سے ایک معنی ہے کہ تم پر جہنم لازم ہو، تم آتش جہنم میں ہو، یا تم پر برائی ہو، یا تمہاری عاقبت خراب ہو۔ ان تمام معنوں کو یہ اپنے زمرے میں رکھتا ہے، لیکن جو روایت کی روح سے یہاں پہ کلمہ ویل استعمال ہوا کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ ویل للکافرین یعنی جہنم ہو کس کے لیے؟ کم تولنے والوں کے لیے۔ اور پھر امام کی حدیث کے مطابق کہ خدا نے کلمہ ویل کا استعمال نہیں کیا مگر یہ کہ کافر کے لیے فقط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم تولنے والے سے کس کی بو آتی ہے؟ واقعاً بو آتی ہے، یہاں پر بو کا لفظ صحیح ہے۔ تو کم جو تولنے والے ہیں صحیح ہے، ان کے عمل سے گویا وہ عملاً کفر کا اظہار کر رہے ہیں، صحیح ہے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کلمہ جاری کر رہا ہے، لیکن عملی اعتبار سے دیکھا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ لہٰذا خداوند کریم نے کہا کہ ویل للمطففین، مطففین کے لیے ویل ہو یعنی جہنم ہو مطففین کے لیے۔ یہ کون ہے مطففین؟ کی صفت کیا ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا پیمانہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو یستوفون، پیمانہ پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب خود خریدنے جاتے ہیں تو بالکل پورا پورا لیتے ہیں، ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کے لیے پیمانہ تولتے ہیں یا لوگوں کے لیے وزن کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں، یعنی خود جب مال لینے جاتے ہیں تو پورا پورا، جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو آدھا یا کم کر کے دیتے ہیں، صحیح نا؟ جبکہ اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ اسلامی آداب کیا ہیں؟ اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب تم لینے جاؤ اگر تم بیچنے والے ہو تو تھوڑا زیادہ دو، اور اگر تم لینے والے ہو تو تھوڑا کم لو۔ یعنی ایک چیز آپ لینے جاتی ہیں، خواتین بھی لینے جاتی ہیں، مثال کے طور پر دھنیا دے دو، یہ ایسی ڈال دو، مثال کے طور پر سبزی لے لی اور دھنیا ایسی ڈال دو، صحیح نا؟ یا مثال کے طور پر بھنڈی وغیرہ لی، 1 کلو بھنڈی اتنی کم ڈال لو، تھوڑی اور ڈال دو، یعنی ہم بڑھواتے ہیں، صحیح ہے۔ جبکہ اسلامی آداب یہ ہے کہ جو لینے والا ہے وہ کم کروائے، تھوڑا کم کر کے لے، اور جو دینے والا ہے وہ تھوڑا زیادہ دے۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر جھگڑا ہو جائے ان دونوں میں، یعنی اگر خریدنے والا کہے کہ نہیں مجھے کم دینا ہے لینا ہے، اور بیچنے والا ہے وہ کہے کہ نہیں میں زیادہ دوں گا تاکہ اس مستحب پر عمل ہو جائے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ بیچنے والے کی بات مانی جائے گی، یعنی جی جو کہ بیچنے والا کبھی بھی نہیں کہے گا۔ بہرحال تو دیکھیں کتنا یکسر یعنی مختلف ہے، اسلام کی تعلیمات بالکل یکسر مختلف ہیں۔ حقوق متقابل کا جتنا اچھا خیال اسلام میں رکھا گیا ہے کہیں کسی مذہب میں نہیں رکھا گیا۔ حقوق متقابل کسے کہتے ہیں؟ حقوق متقابل یعنی جب آپ کے اور آپ کے سامنے والے کے کچھ حقوق ہوں، یعنی اس کے کچھ حقوق آپ کے اوپر ہوں، آپ کے کچھ حقوق اس کے اوپر ہوں، اس کو کہا جاتا ہے حقوق متقابل، ایک دوسرے کے حقوق۔ جیسے مثال کے طور پر پڑوسی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اولاد اور والدین ہیں، تو کچھ حقوق اولاد کے والدین کے اوپر ہیں اور کچھ حقوق والدین کے اولاد کے اوپر ہیں، اسے کہا جاتا ہے حقوق متقابل، مقابل کے مقابل، جیسے میں نے مقابلہ، ہاں۔ اسی لیے مثال کے طور پر
ہم نے ایک کوئی درس دیا تھا شاید، اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ حقوق متقابل کی جہاں بات آئی تھی تو ہم نے کہا کہ قرض دینا کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن قرض لینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر بغیر کسی حاجت، بغیر کسی ضرورت کے لیے تو شدید مکروہ ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے، شدید مکروہ ہے۔ قرض کے ساتھ جتنی حاجت شدید ہوگی اتنا اس کی قرأت میں کمی آتی جائے گی، صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، یا کوئی مریض ہو گیا خدا نخواستہ، یا کوئی بہت زیادہ اہم کام درپیش آ گیا اور پیسے نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر قرض لے گا تو وہ قرأت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک طرف سے اسلام کہہ رہا ہے قرض دو کیونکہ قرض کیا ہے؟ مستحب ہے، دوسری طرف سے اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، قرض نہیں لو، صحیح ہے۔ یعنی کتنا اچھا بیلنس اسلام کرنا چاہتا ہے سوسائٹی کو، کہ اگر اس فارمولے پر عمل ہو جائے تو آپ کو سوائے وائٹ کالر کے اور کوئی نہیں ملیں گے معاشرے میں۔ جو آج ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے کہ جہاں پر ہمارا جو آج معاشرہ ہو گیا ہے کہ وائٹ کالر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس طریقے سے ہو گیا ہے۔ یعنی پھر جو ہے وہ اطمینان بھی نہیں ہوتا ہے، اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی صحیح شخص بھی مانگنے والا ہو تو اس کے بارے میں بھی ہمیں یہی سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی شاید کوئی مسئلہ ہوگا، یہ مانگنے والا ہے۔ تو یہ سارے مسائل کیوں درپیش آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ معاشرہ اس اسلامی اقدار کو قائم نہیں کر پا رہا ہے جو اسلامی قدریں قائم ہونی چاہیے تھیں۔ بہرحال تو کہا کہ جب یہ لوگوں پر پیمانہ تولتے ہیں، اکتالو کا مطلب ہوتا ہے کیل، کیل سے نکلا ہے، کیل یعنی پیمانہ۔ پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ ناپ یا تول دو الگ چیزیں ہیں، ناپ الگ ہے اور تول الگ ہے۔ ناپ اور تول تو واضح ہے، تول کس سے ہوتا ہے؟ تول ترازو سے، یعنی اس کو وزن کیا جاتا ہے، اور ناپا کس سے جاتا ہے؟ میجرمنٹ سے، صحیح ہے۔ تو وہ جو میجرمنٹ ہوتی ہے اسی کو کیل کہتے ہیں، پیمانہ بولتے ہیں، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر دودھ، جی، کاف یہ لام، کاف یہ لام، یہ اور لام، کیل۔ مثال کے طور پر دودھ آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 1 کلو، آپ کہتے ہیں 1 کلو ہے نا، 1 کلو نہیں ہوتا ہے، وہ 1 لیٹر ہوتا ہے، اس کے پاس پیمانہ ہے، وہ جو بھی اس کا ہے اس سے وہ ناپ کے دے دیتا ہے، صحیح ہے۔ اس کو بولتے ہیں کیل، یعنی یہ اپنے پیمانے سے خریدا ہے۔ لیکن آپ چینی لینے جاتے ہیں، 1 کلو چینی دے دو تو وہ تولتا ہے، صحیح۔ تو اب یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ وَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے پیمانے کے ذریعے سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پوری لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، لیکن جب وہ لوگوں کے لیے پیمانہ تولتے ہیں یا پیمانہ سے کوئی چیز دیتے ہیں یا ان کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی چیز وزن کر کے دیتے ہیں تو يُخْسِرُونَ، کم کرتے ہیں۔ تو لیتے وقت فقط پیمانے کا تذکرہ ہوا، اور دیتے وقت پیمانے کا بھی تذکرہ ہوا اور وزن کا بھی تذکرہ ہوا۔ درست ہے؟ واضح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ناپ اور تول دونوں کا تذکرہ ہوا، ناپ اور تول دونوں کا تذکرہ ہوا، جبکہ لیتے وقت فقط کس کا تذکرہ ہوا؟ ناپ کا۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ جب وہ لینے جاتے ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہے جب تھوک کے حساب سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بیچنے والا ہے، یعنی یہ ڈیلر ہے ایک طریقے سے۔ جب یہ خود اپنے لیے خریدتے ہیں تو تھوک میں اٹھاتے ہیں، تو جو چیز بہت زیادہ کوانٹٹی میں اٹھائی جاتی ہے اس کو وزن کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس وقت تو ترازو بھی نہیں تھا، تو اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے سے پیمانے رکھے ہوئے تھے کہ بھائی مثال کے طور پر 50 کلو گندم دے دو۔ اب آج تو 50 کلو کا ترازو ہے، لیکن اس دور میں 50 کلو کا ترازو نہیں تھا۔ مثال کے طور پر کٹا کا، اس کٹے میں جتنی گندم آ جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ 50 کلو ہو گئی، یا مثال کے طور پر ایک ڈرم، ایک مرتبان بڑا سا کا، اس میں جتنی گندم آ جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 50 کلو ہو گئی۔ تو کیونکہ وہ بیوپاری تھے، ڈیلر تھے، بہت کوانٹٹی میں لیتے تھے، اس وجہ سے جب ان کے لینے کی باری آئی تو کہا کہ اِذَا اكْتَالُوا، کیونکہ وہ پیمانے سے خریدتے تھے فقط۔ لیکن جب وہ بیچتے تھے ریٹیلر کو، تو ریٹیلر کو دونوں طریقے سے بیچی جاتی ہیں چیزیں، جیسا کہ ہم نے مثال دی، دودھ بیچا جاتا ہے پیمانے کے ذریعے سے، چینی اور دال چاول وغیرہ یہ بیچی جاتی ہیں کس سے؟ وزن کے ذریعے سے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ان کے لیے فقط پیمانے کا لفظ استعمال ہوا، اور جب وہ لوگوں کو چیز بیچتے ہیں تو دونوں لفظ استعمال ہوئے، پیمانہ بھی اور وزن بھی۔ لگتا ہے کوئی خاص بات نہیں لگی آپ کو ہو تو اچھا، یہاں پہ کہا کہ اگرچہ کہ صرف ناپ اور تول کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جب وہ ناپ تول کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں۔
خواتین کا تعلق نہیں ہے نا اس چیز سے. اچھا نہیں ہے، بہت ہے. مطلب تول کے تو مرد ہی دوسرے وہی دے دیں نا، ہم لوگ تو تول. صحیح. تو کیا ہوتا ہے، اگرچہ کہ گفتگو فقط ناپ تول کے بارے میں، لیکن یہ عمومی لین دین کی بات ہے. یعنی جہاں پر بھی لین دین میں کمی ہو، ان تمام کو یہ آیتیں شامل کر رہی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ صحیح ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز ہے جو نہ تولی جاتی ہے نہ ناپی جاتی ہے. مثلا گاڑی ہے، آپ کو گاڑی خریدنی ہے، نہ وہ تول لی جاتی ہے نہ وہ ناپی جاتی ہے. گاڑی تو دیکھ کے لی جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ یا مثال کے طور پر گھر آپ خریدتے ہیں، تو گھر صحیح ہے، واضح یہ گھر آپ ہیں، دیکھ لے نہیں کہا، نہ وہ تولا جاتا ہے نہ وہ ناپا جاتا ہے. بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں 200 گز ہے، یا مثال کے طور پر 100 گز ہے. صحیح ہے. تو یہ تمام لین دین کو شامل ہے، چاہے وہ تولا جاتا ہو چاہے تولا نہ جاتا ہو، ناپا جاتا ہو یا نہ ناپا جاتا ہو. یعنی لین دین میں جہاں پہ بھی کمی شامل ہوگی، جہاں بھی لین دین کی بات آئے گی وہاں پر یہ آیتیں شامل ہوں گی. یہاں تک کہ کچھ مفسرین نے اس کو اور وسیع کیا ہے اس مفہوم کو. یا نہیں، بارگیننگ کر سکتے ہیں. بارگیننگ ہونے کے بعد آپ کا طے پا گیا کہ بھائی مثال کے طور پر یہ چیز اتنے کی میں آپ کو دوں گا، اتنی مقدار میں. تو جو چیز آپ نے طے کی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. ہاں صحیح ہے نا. اب ایسا مثال کے طور پر آج کل بقرعید ابھی آنے والی ہے، بقرعید آج کل بکرے بھی کیا تول کے حساب سے ملتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ سے بات ہوئی کہ مثال کے طور پر صحیح ہے، میری جانب سے کسی نے کہا کہ میری جانب سے تم 10 بکرے 20 کلو کے صدقہ کر دینا. اب وہ گیا، اس نے کہا کہ 20 کلو کے تو کہاں سے بکرے ہونے چاہیے. مثال کے طور پر 18 کلو کے بکرے خریدے اور ذبح کر دیے. تو آیا وظیفہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. بات کتنی کی ہوئی تھی؟ 20 کلو کی. اب آپ کہنے بکرا تو بکرا ہوتا ہے، 18 کلو کا ہو یا 20 کلو کا، بکرا تو وہی بکرا ہے. درست ہے. تو اس طریقے سے نہیں چلے گا. اس طرح تو چلے گا، وہ کہیں 80 کلو کی کر دو تو وہ 5 آ جائیں چاہے 4 آ جائیں. جی اس طریقے سے چل جائے گا. یا مثال کا دیگ آپ بنواتے ہیں، 10 کلو کی دیگ بنوانی ہے. صحیح ہے. 18 کلو کے بعد 2 کلو یہ یعنی وہ سارے مسائل ہیں جو شاید آپ کو اتنا علم نہ ہو، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے مبتلا بے مسائل ہیں. بالخصوص یہ جو ابھی میں نے آخری والی مثال دی. یا مثال نیاز بنواتے ہیں یا کوئی بھی کھانا بنواتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی شادی کا کوئی کھانا ہے کہ 500 آدمی کا کھانا بنانا ہے مثال کے طور پر، اور اس میں اگر وہ ڈنڈی مارتا ہے تو اس کو یہ آیتیں کیا کرتی ہیں؟ شامل کرتی ہیں سب کو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ خمسن بخمسن، 5 چیزیں 5 چیزوں کے عوض ہیں. 5 چیزیں 5 چیزوں کے عوض ہیں. ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم. جب بھی کوئی قوم عہد اور پیمان کو توڑے گی تو خداوند کریم اس پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا. ایک چیز ہو گئی، یعنی 5 چیزیں 5 چیزوں کے عوض میں. اگر عہد کو توڑا تو کیا ہوگا؟ دشمن مسلط ہو جائیں گے. وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر. اور جب بھی کوئی قوم جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کے علاوہ حکم کرے، یعنی مثال کے طور پر قانون بنانے کے بھائی اللہ کا قانون کیا ہے کہ جو زنا کرے گا اس کی یہ سزا ہے، اور کسی جگہ پر قانون بن جائے کہ نہیں جو زنا کرے گا مثال کے طور پر اس کو 1 سال جیل میں رکھیں گے. اب یہ 1 سال جیل میں رکھنا بغیر ما انزل اللہ ہے. اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اس کے خلاف یہ حکم ہے. تو جب بھی کوئی قوم بغیر ما انزل اللہ، جو حکم اللہ نے نازل کیا اس کے علاوہ کوئی حکم کرے گی تو کیا ہوگا؟ فشا فیہم الفقر. تو اس قوم کے درمیان فقر اور تنگ دستی پھیل جائے گی. دوسری چیز ہو گئی، عہد توڑو گے تو دشمنوں کو مسلط کر دے گا. بغیر ما انزل اللہ اگر حکم کرو گے تو کیا کرے گا؟ فقر اور تنگ دستی پھیل جائے گی معاشرے میں. وما ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت. اور جب بھی کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا تو اس معاشرے میں موتیں بھی عام ہو جائیں گی. کیا ہوگا؟ اگر زنا عام ہو گیا جس معاشرے میں، اس معاشرے میں موتیں عام ہو جائیں گی. ولا تفف الکیل الا منع النبات. اور جب بھی کسی معاشرے میں ناپ تول میں کمی کی جائے گی، جی اموات زیادہ ہو جائیں گی. جی جب بھی کسی معاشرے میں ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ زمین اپنی کھیتی سے ان کو منع کر دے گی. یعنی کھیتی اگنا کم ہو جائے گی، گیہوں اگنا
سبزیاں اگنا، جڑی بوٹیاں اگنا کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ وَأُخِذُوا بِالسَّنِينَ، اور ان کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب بھی کیا کریں گے؟ ناپ تول میں کمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ قحط سالی کا سامنا ہوگا۔ سنتے ہیں آپ کیا مثال کے طور پر اس سال بارش نہیں ہوئی، گندم کی فصل جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا ہے، چاول کی فصل کو نقصان پہنچا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے اعمال ہیں۔ وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ، اور جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے منع کرے گی تو خداوند کریم ان سے بارش کو روک لے گا۔ تو 5 چیزیں 5 چیزوں کے مقابل میں ہو گئیں، 5 چیزیں 5 چیزوں کے عوض میں۔ عہد توڑو گے تو دشمنوں کو مسلط کر دے گا، بغیر ما انزل اللہ حکم کرو گے تو فقر و تنگ دستی کو عام کر دے گا، اگر زنا عام ہو گیا جس معاشرے میں تو اموات زیادہ ہوں گی، اگر ناپ تول میں کمی کرو گے تو زمین اپنی کھیتی سے منع کر دے گی اور قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر زکوٰۃ دینے سے منع کرو گے تو خداوند کریم بارش کو روک لے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قوم اچھا، یہ میں بیان کر رہا تھا، جو بیان کرتے کرتے میں کسی اور طرف چلا گیا۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر ہر لین دین کو یہ آیتیں شامل ہیں، چاہے وہ ناپ تول سے ان کا تعلق ہو یا ناپ تول سے ان کا تعلق نہ ہو، بلکہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق تو انسان کے اعمال سے بھی ہے، یعنی خداوند کریم نے آپ سے جیسی نماز مانگی آپ اتنی نماز دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نماز کا بھی ایک پیمانہ ہے، اگر اس پیمانے سے کم دی تو کیا ہوگا؟ جو شخص میں کمی کرے تو اس کے بارے میں وہی کچھ جاری ہوگا جو خدا نے متففین کے بارے میں جاری کیا ہے۔ تو بہت اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جو بات آگے تک جی چلی جائے گی۔ جو قرآن کی ظاہری آیتیں ہیں اس سے مراد فقط کیا ہے؟ لین دین سمجھ میں آتا ہے کہ لین دین کے معاملے میں جی، یہ تو نماز ایک بطور مثال پیش کیا ہے، مثلا روزے کا ایک پیمانہ ہے، زکوٰۃ کا ایک پیمانہ ہے، مثلا ہر چیز کو خداوند کریم نے ایک مطلوب حد تک مانگا ہے، اگر آپ نے اس سے کمی کی تو پھر اس میں آپ کو یہ آیتیں شامل کر لیں گی۔ ناپ تول میں کمی کی مذمت کرنے کے بعد اب خداوند کریم نے بنیادی مسئلے کو ذکر کیا کہ آخر یہ کرتے کیوں ہیں؟ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا منافع لینا چاہتے ہیں فقط، اتنی سی بات ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ جس شخص کا قیامت پر اعتقاد نہیں ہوگا، جس شخص کا حساب و کتاب پر اعتقاد نہیں ہوگا، وہ اس گناہ میں مبتلا ہوگا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ فقط یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لو اور موج کرو۔ گویا وہ اس بات کو ذہن میں رکھ ہی نہیں رہا ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خداوند کریم اس کو دکھلائے گا۔ مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو شخص بھی مسکال کے برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر خیر انجام دے گا تو اس کو دیکھے گا، رائی کے دانے کے برابر اگر شر انجام دے گا تو بھی اس کو دیکھے گا۔ تو بس بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا عقیدہ کمزور ہے تو اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے عمل پر، آپ کے لائف اسٹائل پر۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ آپ کو قبر میں جانا ہے، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ منکر و نکیر وہاں پر آئیں گے، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، تو یقیناً آپ کا لائف اسٹائل کیا ہوگا؟ چینج ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یعنی ہر شخص اگر معاشرے میں اس طریقے سے ہو کہ اس کا ایمان اور پختہ عقیدہ ہو کہ مجھے اٹھایا جانا ہے، تو پھر وہ یہ کام نہیں کرے گا، پھر وہ ڈرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا تھوڑا سا حق بھی میری گردن پر باقی رہ جائے۔ تو الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ جو کلمہ ظنہ ہے، ظنہ کے معنی عمومی اعتبار سے گمان کے کیے جاتے ہیں۔ کس کے کیے جاتے ہیں؟ گمان، زوان، جی زوئے نون، گمان کے معنی کیے جاتے ہیں، اسے اب ظن کہتے ہیں، ظن اور گمان۔
اب یہاں پہ دو قسم کے اقوال ہیں. ایک بہت لطیف نقطہ ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بیان کروں یا نہیں کروں، اس لیے کہ آپ لوگ سب سو رہے ہیں. نہیں سر کر دیجیے، جاگتے میں سن لیں، جاگتے میں سنیں گے. صحیح. گویا اگر اس کو گمان کے معنی میں لیں تو گویا آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ یقین تو چھوڑو، اگر ان کو گمان بھی ہوتا نا تب بھی یہ کام نہ کرتے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ یعنی اگر مجھے قیامت کے بارے میں یقین نہیں ہو، اگر مجھے گمان ہوتا نا، فقط شک بھی ہوتا، تب بھی میں یہ کام نہیں کرتا. لین دین میں کمی. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ اگر یہاں پر ایک گلاس میں پانی رکھا ہو جو کہ نہیں رکھا ہوا، اور اس کے اندر آپ کو شک ہے کہ زہر ہے، شاید آپ کو کیا ہے؟ شک ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ پی لو، آپ کسی بھی قیمت میں نہیں پئیں گے، حالانکہ شک ہے، آپ کو یقین نہیں ہے. لیکن کیونکہ جو احتمال، جو محتمل ہے وہ بہت زیادہ عظیم ہے، یعنی آپ کی جان جا سکتی ہے، لہٰذا آپ وہ کام نہیں کریں گے چاہے آپ کو اس کے بارے میں شک اور گمان ہی کیوں نہ ہو. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو فقط گمان ہو کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مجھ سے ایک ایک چیز کی باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا، تو اگر اس کا گمان بھی ہو آپ کو تو آپ یہ کام نہیں کریں گے. اسے کہا جاتا ہے دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل. دفع یعنی دور کرنا، ضرر یعنی نقصان، محتمل یعنی جس کا احتمال ہو. ایک ایسا احتمال جو کہ عقلائی احتمال ہو. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ پیچھے گلی میں فائرنگ ہو رہی ہے، آپ نے دیکھی نہیں ہے لیکن نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ شک ہے. کیونکہ جس چیز کا احتمال ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بھائی میں چلے جاؤں اور خدا نہ کرے کوئی گولی لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جان چلے جائے گی. لہٰذا آپ کہتے ہیں دفع ضرر محتمل. یہی ایک حدیث کے طور پہ بھی شاید معصوم میں ایک دہریے کو یا کسی شخص کو کہا تھا، جو ابھی مجھے یاد آ رہا ہے، کہ اگر کہا کہ چلو صحیح ہے، مان لیا جائے کہ کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی قیامت نہیں ہے، تو تم اور میں ایک جیسے ہوں گے، یعنی اس جہان میں تم اور میں ایک جیسے ہوں گے. اگر کوئی خدا نہیں ہے، تمہاری بات کو میں مان لیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی محشر نہیں ہے اور کوئی سوال و جواب نہیں ہے، تو صحیح ہے، میں نے جو نمازیں پڑھی صحیح ہے، ایک بیکار کام کیا، یعنی تمہاری نگاہ میں، لیکن میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوا. تم اور میں ایک جیسے ہیں. تم نماز پڑھ کے بھی تمہارا وہی حال ہے، تم نماز نہ پڑھ کے بھی تمہارا وہی حال ہے، میرا نماز پڑھ کے بھی وہی حال ہے. لیکن اگر جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک احتمال ہے. اگر میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ بھائی اٹھایا جائے گا، سوال کیا جائے گا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، آتش جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کا عذاب ہوگا، اگر ایسا نکل گیا وہاں پر تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو اگر تمہیں احتمال بھی ہے تو کم از کم تمہیں احتمال کی بنیاد پر مان لینے چاہیے باتیں. اگر تم سیف سائڈ پہ آنا چاہتے ہو تو ہر بندہ کیا کرتا ہے؟ احتیاط کرتا ہے. صحیح نا؟ کوئی بھی آپ سے کہے کہ بھائی وہ تو کہہ رہا ہے کہ پیچھے گلی میں فائرنگ ہو رہی ہے، تمہیں پتہ تھوڑی کہ فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں احتیاط کرنی چاہیے. کیوں احتیاط کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ کی جان بہت قیمتی ہے. تو کیونکہ آپ کی جان کی قیمتی ہے لہٰذا آپ ایک احتمالی ضرر سے بھی آپ بچتے ہیں. تو یہاں پر گویا یہ آیت یہ کہنی چاہ رہی ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ گویا اگر یہ لوگ گمان بھی کرتے تب بھی یہ کام نہ کرتے، لیکن ان کو گمان بھی نہیں ہے. یہ ایک معنی ہے اس آیت کا. اور اس آیت کا دوسرا معنی وہی ظن یہاں پر یقین کے معنی میں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ یہ دو معنی ہیں. کس لیے اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے اٹھایا جائے گا. وہ عظیم دن کون سا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الناس یوم القیامت اذا قاموا لرب العالمین مثل السهم فی القرب لیس له من الارض الا موضع قدمه.
اس عالم کا حال کیا ہوگا جب آپ کو اٹھایا جائے گا؟ کہا کہ جب تمام کے تمام افراد کو اٹھایا جائے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، تو اس دن لوگوں کی مثال تیر کی طرح ہوگی۔ تیر جو تیر دان میں رکھا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تیر دان بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں کمان میں تیر رکھتے ہیں۔ کمان میں نہیں، کمان تو وہ چیز ہوتی ہے اس میں تیر لگایا جاتا ہے، ایک پیچھے ظرف ہوتا ہے لمبا سا جس میں سارے تیر رکھے جاتے ہیں اس میں، صحیح ہے؟ اب اس کو تیر دان سمجھ لیں کہ تیر دان میں جس طریقے سے تیر رکھے جاتے ہیں اس طریقے سے لوگوں کی حالت ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ ابھی آپ کتنے فاصلے سے بیٹھے ہوئے، اگر اس پورے کمرے کو بھر دیا جائے اور اتنا بھر دیا جائے کہ آپ فقط کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پر، ہل بھی نہیں سکتے، لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس لہ من الارض الا موضع قدمہ، زمین پر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی سوائے اس کے پیروں کے، یعنی آپ کے پاس جو جن دو پیروں پہ آپ کھڑے میں ہیں فقط اتنی جگہ ہے، آپ پیر کو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ عالم ہوگا اس وقت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ ولا یقدر ان یزول ہا ہونا ولا ہا ہونا، اور یہ قادر نہیں ہوگا کہ حتیٰ اپنے آپ کو ہلا سکے، تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو ہلا سکے۔ سر یہ روایت پڑھی ہے نا؟ جی۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تدنو الشمس من الارض یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج زمین سے نزدیک ہوگا۔ کتنا نزدیک ہوگا؟ فیعرق من الناس من یبلغ عرقہ عقبہ، جب سورج زمین سے نزدیک ہوگا تو لوگوں کا پسینہ بہنا شروع ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ اتنا بہے گا کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیاں نہیں سوری ٹخنے بھی نہیں، قدم کے جو پیچھے کی سائڈ کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ایڑی، ان کی ایڑیاں ان کے پسینوں سے تر ہو جائیں گی، یعنی اتنا پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَبْلُغُ نِصْفَ سَاقِهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا اتنا پسینہ آئے گا کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں ان کی آدھی پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا جو پسینہ ہوگا ان کے زانوں تک آ جائے گا، ان کے گھٹنوں تک آ جائے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ ان کا جو پسینہ ہوگا وہ ان کے ران تک آ جائے گا، کچھ لوگ ہوں گے کہ ان کا جو پسینہ ہوگا وہ ان کے دونوں پہلو تک آ جائے گا، کمر کے دونوں پہلو تک۔ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن کی بات کر رہی ہے، اور یہ بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے منہ تک آ جائے گا۔ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، اللہ کے رسول نے اپنی دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں تک پسینے میں انسان ڈوب جائے گا۔ فَأَلْجَمَهَا فَاهُ وَمِنْهُمْ مَن يُغَطِّيهِ عَرَقَهُ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پورے کے پورے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهَا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ پر ایسے سر پر اپنے ہاتھ مار کے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پورے کے پورے اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ کتنی آسانی سے ہم یہ روایت سن رہے ہیں، یعنی یہ وہ منظر ہے کہ جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ کیف بکم اذا جمعکم اللہ کما یجمع النبل فی الکنانہ 50,000 سنہ، تمہاری حالت کیا ہوگی جب اللہ تم سب کو جمع کرے گا جس طریقے سے تیروں کو تیر دان میں جمع کیا جاتا ہے، اور تم لوگ کب تک کھڑے رہو گے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک ایسی کھڑے رہو گے۔ لا ينظر الیکم، اور خدا تمہاری طرف نگاہ کرم بھی نہیں کرے گا۔ ذالک یوم یجمع اللہ فیہ الاولین والآخرین، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن خداوند کریم اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو جمع کرے گا۔ کس لیے؟ لنقاش الحساب، تاکہ حساب و کتاب میں ان سے مناقشہ کرے، وجزاء الاعمال، اعمال کی جزا دے، خضوعا قیامہ، تمام کے تمام سب کے سب بڑے خاضع طور پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ وقد الجمہم العرق، اور ان کے دہن میں، ان کے منہ میں ان کے پسینے کی لگامیں ہوں گی، یعنی پسینہ ان کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ ورجفت بہم الارض، اور زمین انہیں لرزا دے گی۔ فاحسنہم حالا من وجد لقدمیہ موضعا، تو بس ان میں سے جس کی حالت سب سے بہترین ہوگی وہ کون شخص ہوگا کہ جو کھڑا ہونے کے لیے کم از کم اتنی جگہ پالے کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ ان میں سے سب سے بہترین حالت کس کی ہوگی؟ کھڑا ہو جائے گا اپنے پیر جما کے، فقط اتنی جگہ پالے کہ کھڑا ہو سکے۔
اس کے بارے میں مولا فرمانے ہیں کہ فَأَحْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعًا وَلِنَفْسِهِ مُتَّسِعًا، اور اپنے بدن کو کچھ ہلانے جلانے کے لیے کچھ جگہ پالے. یہ سب سے اچھی حالت والے کی حالت مولا ارشاد فرما رہے ہیں. یہ سب لوگ کون ہوں گے؟ اولین اور آخرین. محشر میں جب اٹھایا جائے گا، ابھی ہوا نہیں، ابھی کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اولین اور آخرین میں سے جب سب کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی. تو یہ جو کم تولنا ہے یہ انتہائی بری بیماری ہے، جو معاشرے میں جب پھیل جاتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت شعیب کی قوم کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ دیکھو پیمانوں کو پورا پورا تولو اور کم کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ترازو کو بالکل ٹھیک طریقے سے تولو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات نکلتے تھے، اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ جب مولا کائنات کو کہتے ہوئے سنا کہ یا معشر التجار الفقہ ثم المتجر، کہ پہلے خرید و فروخت کے جو اسلامی احکامات ہیں ان کو سیکھو پھر تجارت کرو. آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ چیز بیچنا حرام ہے مثال کے طور پر اسلام میں، یا آپ اس کی تجارت نہیں کر سکتے، یا آپ اس کو اس طریقے سے نہیں بیچ سکتے، یا ٹریڈنگ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. لہٰذا مولا فرماتے تھے کہ الفقہ ثم المتجر، پہلے فقہ حاصل کرو، یعنی خرید و فروخت کے احکامات سیکھو، پھر اس کے بعد تجارت کرو. التاجر فاجر والفاجر فی النار، مولا فرماتے تھے کہ تاجر جتنے بھی ہیں، بزنس مین جتنے بھی ہیں، سب کے سب فاجر ہیں، اور فاجر آتش جہنم میں. الا من اخذ الحق وعط الحق، سوائے اس تاجر کے جو حق لے اور حق دے، یعنی پورا پورا لے اور پورا پورا دے. ایک حدیث ہے جو کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، کہ جب مولا کائنات کوفے میں صبح کرتے تھے تو کوفے کے بازاروں میں آتے تھے اور ایک ایک بازار میں گشت کرتے تھے، اور ان کے کاندھے پر تازیانہ ہوتا تھا، مولا کے کاندھے پر، یعنی جب مولا کی حکومت تھی تو بازار میں آتے تھے، گشت کرتے تھے، تازیانہ ہوتا تھا. ہر بازار کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ اے گروہ تاجر، اے گروہ تجار، خدا سے ڈرو. یا معاشر التجار اتقوا اللہ، اے تاجروں کے گروہ اللہ سے ڈرو. بس جیسے ہی مولا کائنات کی یہ آواز بلند ہوتی تھی، سارے جو تاجر تھے وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر پورے انہماک کے ساتھ مولا کو سننے لگتے تھے. پھر مولا فرماتے تھے کہ قدموا الاستخارہ وتبرکوا بالسہولہ، دیکھو اگر اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خدا سے طلب خیر کرو. یعنی کیا مطلب، جب بھی اپنی دکان پہ آؤ یا جس جگہ پہ بھی تم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے خداوند کریم سے طلب خیر کرو کہ پروردگار میرے اس کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. وتبرکوا بالسہولہ، اور سہولت کے ذریعے سے برکت حاصل کرو. دیکھیں یہ سارے وہ گر ہیں جو مولا کائنات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کرو. سہولت کے ذریعے سے برکت طلب کرو. یعنی کیا مطلب، یعنی بہت زیادہ سخت گیر نہ بنو. کچھ تولنے والے ہوتے ہیں نا، بالکل بس تولتے رہتے ہیں آخر تک، جب تک ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو جائے اس وقت تک چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی چھوڑتے نہیں ہیں کہ کوئی ایک دانہ بھی زیادہ چلے جائے. یا مثال کے طور پر لین دین میں بہت زیادہ سخت گیر ہوتے ہیں، کہانی اتنے زیادہ سخت گیر نہ بنو، سہولت کے ساتھ کام لو. وقتربوا من المتباعین، اور جو مشتری ہیں، جو خریدنے والے ہیں، ان سے قریب ہو. وتزینوا بالحلم، اور حلم کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کرو. حلم یعنی بردباری. بعض دکاندار ہوتے ہیں نا آپ کو، جو بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، خر دماغ ہوتے ہیں، سلام کا جواب بھی ایسے دیتے ہیں جیسے تھپڑ مار رہے ہیں. ایسے نہ بنو. حلم اور بردباری کے ساتھ الٹا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ مشتری کوئی بد زبانی کرے یا بد اخلاقی سے پیش آئے تو اس کو برداشت کرو. ایرانی بھی کرتا ہے پاکستان جی جی، تو اس کو برداشت کرو. یعنی اگر کوئی خریدنے والا تمہارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے تو اس کو کیا کرو، برداشت کرو. وتناہوا عن الیمین، دیکھو قسم کھانے سے
بچو، قسم نہ کھاؤ۔ یہ بھی ایک ہمارے یہاں کا کیا ہے ٹرینڈ بن گیا ہے، کوئی بھی چیز بیچنی ہو تو فوراً سے قسم کھاتے ہیں، قسم خدا کی یہ ایسی ہے، قسم خدا کی میرے پاس اتنے لوگ لینے آئے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے پاس مجھے فلاں شخص جو ہے وہ لینے کو راضی تھا، میں نے اس کو نہیں بیچا اور یہ اور وہ آپ کے لیے رکھ لیا۔ آپ کے لیے رکھ لیا مثال کے طور پر۔ ارے بہن قسم خدا کی یہاں پہ کتنی آئی ہیں صبح سے لے کر شام تک، لے جائیں، آپ کے لیے رکھا ہوا ہے بس۔ تو قسم کھانے سے کیا کرو؟ گریز کرو، قسم کھانے سے بچو۔ وجانب الکذب، اور جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ سب سے زیادہ عام ہے لین دین میں، جو سب سے زیادہ عام ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ایک چیز آپ سے مانگنے آئے، مثال کے طور پر فلاں چیز دے دو، مثلا فلاں برانڈ کا دے دو، ارے وہ برانڈ چھوڑیں یہ سب سے اچھا ہے، حالانکہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہے اس کو خود بھی نہیں پتہ، حالانکہ اس نے استعمال بھی نہیں کیا ہے، لیکن کیا صرف اپنی چیز بیچنے کے لیے کیا جھوٹ بولنا، تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے بولنے والے کو، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ بیچ کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، کہ میں نے دیکھو یہ فلاں چیز لینے آیا تھا اور میں نے اس کو فلاں چیز ٹکا دی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان غلط کام پر، غلط کام پر جو ہے وہ بالکل غلط کام پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے انسان۔ یعنی مومن کی صفات کیا بیان کی کہ جب وہ اطاعت کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے، یعنی کم سے کم غم کا احساس تو ہو کہ مجھ سے ایک برا کام ہوا ہے۔ لیکن اگر برعکس ہو جائے، گناہ کرے اور خوشی کا اظہار کرے، میں نے کتنا اچھا مثال کے طور پر کام کیا ہے، یا ایک لذت محسوس کرے اس کام میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مثلا سگنل توڑ کے ہم سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا پہاڑ توڑا ہم نے، کوئی جنگ فتح کر لی ہم نے، دیکھو میں نے سگنل توڑ لیا، فلاں چیز کو ڈاج دے دیا تو دیکھو میں نے کیا کیا۔ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وجانب الکذب، جھوٹ سے کیا کرو؟ پرہیز کرو۔ وتجافوا عن الظلم، ظلم کرنے سے بچو۔ وانصفوا المظلومین، مظلومین کے لیے انصاف فراہم کرو۔ ولا تقربوا الربا، اور ربا سے، سود کے نزدیک نہ جاؤ۔ کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جس میں تمہیں سود کی ذرہ برابر بھی بو آ رہی ہو، نہ جاؤ۔ مثال کے طور پر ہم ایک مثال لے دیتے ہیں، شاید آپ کے لیے مبتلا بے نہ ہو، لیکن جو شاید درس سن رہے ہیں ان کے لیے مبتلا بے ہو۔ دکان والے مثال کے طور پر آیا کہا میرے پاس یہ آٹا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا مثال کے طور پر اچھا آٹا ہے، اچھی قسم کا آٹا ہے، تو تم مجھ سے یہ والا آٹا لے لو، اور اس سے جو تھوڑی لو کوالٹی کا آٹا ہے وہ دے دو۔ یہ مثال کے طور پر 8 کلو ہے تو وہ مجھے 10 کلو دے دو، صحیح نا؟ پیسے میں دونوں برابر ہیں، یعنی 8 کلو مثال کے طور پر یہ والا آٹا 1000 روپے کا ہے، اور وہ والا 10 کلو آٹا 1000 روپے کا ہے، تو پیسے میں وہی 1000 روپے کا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کے پاس کیا ہے؟ آٹا ہے، تم مجھ سے اچھا والا آٹا لے لو، اس سے تھوڑا سا نیچے والا آٹا دے دو کلو میں کم کر کے۔ اب یہ سود ہے، یہ کیا ہے؟ سود ہے، کم لے کے زیادہ دینا، ایک ہی جنس میں کم لے کے زیادہ دینا۔ یا مثال کے طور پر عورتوں کی مثال چلے دے دیتے ہیں، آپ گئے، آپ نے کہا کہ یہ سیٹ ہے گا، یہ بیچنا ہے، نیا والا سیٹ اس کے مقابل میں سیٹ چاہیے، وہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا بکے گا یہ مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے کا ہے، یا 1,80,000 کا ہے مثال کے طور پر، اور وہ والا جو آپ کو پسند آ رہا ہے وہ سیٹ وہ 2 لاکھ روپے کا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں صحیح یہ لے لو اور وہ دے دو، تو کیا ہوا یہاں پر؟ سود ہو گیا۔ نہیں سر، وہ لوگ بتاتے زیادہ ہیں، ہوتا اتنے پرائز پہ۔ ہاں اچھا سر، بارگیننگ تو کر سکتے ہیں نا؟ جی نہیں، بارگیننگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 2 معاملے کرنے ہیں۔ آپ پہلے کہیں کہ یہ والا جو سونا ہے یہ کتنے کا خریدو گے؟ اس نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے کا خریدوں گا، اللہ 1.5 لاکھ روپے دے دو۔ اب یہ والا جو سیٹ چاہیے کتنے کا بیچو گے؟ کہا 1,80,000 کا دے دوں گا۔ صحیح ہے، آپ نے پیسے نکالے 1,80,000 اس کو دے دیے، یہ معاملہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سونے کے بدلے سونا لینا، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ سود ہو جاتا ہے، اگر ذرہ برابر بھی کم زیادہ ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تول میں دونوں کے برابر ہیں، اور جو اس کا گیج ہے یعنی 24 کیرٹ، یہ بھی 24 کیرٹ کا، وہ بھی 24 کیرٹ کا ہے، لیکن وہ والا 16 میں آپ کو دوں گا بے وجہ مزدوری لگا کر، مثال کے طور پر یہ والا بغیر مزدوری کے۔ تو بہرحال یہ کچھ مثالیں ہیں جس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے خرید و فروخت کرتے ہوئے۔ جی بولیے۔
छोटी सी कोई टॉफी चिप्स देता है, थोड़ी देर बाद हम कहते हैं अच्छा ये नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है, मुझे कहता है आप इसकी जगह कुछ और खाना, वो क्या है? सही है, कोई मसला नहीं है, चीज़ एक्सचेंज करवा रही है ना। आप कहते हैं कि ये मुझे, यानी आपने पैसे दे दिए, आपने कहा कि पैसे मैंने ये लिया था, मसलन फला पापड़ लिया था, ये नहीं खाना मुझे, अब इसकी जगह मुझे वाली चीज़ देनी, एक्सचेंज कर लिया उसने, कोई मसला नहीं है। वो सेम वेट और सेम प्राइस है तो जी जी, ऐसा सेट में भी सही होगा, जैसे 1.5 लाख का ये और 1.5 लाख वाला लें तो फिर वो ठीक होगा, यानी उसके तोल और वज़न में कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। प्राइस भी सेम हो तो फिर वो सूट के ज़िम्मे प्राइस का मसला नहीं है, यानी वो अगर वो इस तरीके से ले के मजदूरी अलग से हटा के ले रहा है तो और अलग मसला आएगा। यानी मिसाल के तौर पर ये मोबाइल या ये सेट बेलावे मजदूरी इस तरीके से बेचते हैं ना, ये सेट और बेलावे मजदूरी, ये सही नहीं होगा कि आप सोने के बदले सोना दे रही हैं। अगर आप सोने के बदले सोना नहीं देंगे, सूद की तारीफ़ ये होती है कि अगर एक ही जिन्स आप ले रही हैं, एक ही जिन्स, और उसमें आप कमी ज़्यादती करते हुए ले रही हैं, यानी 8 किलो आटा, इसके एवज़ आप ले रही हैं 10 किलो आटा, मिसाल के तौर पर 500 ग्राम सोना, इसके एवज़ आप ले रही हैं मिसाल 350 ग्राम सोना, ये सूद रहेगा। सही, चीज़ की प्राइस तो पहले से भारी है ना, प्राइस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि चीज़ के मुकाबले में चीज़ ली जा रही है, सोना दे के सोना लिया जा रहा है। वो दुकानदार जो है वो उसका वेस्टेज और मेकिंग और ये सारी जी जी जगह के आगे पीछे कर जी जी, तो उसका आसान सा हल ये है कि आप 2 मामले करें। आप पहले कहें कि इसको छोड़ो, अभी ये कितने का ख़रीदोगे, वो क्या है मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए का, सही है, 1.5 लाख रुपए दे दो। जब 1.5 लाख रुपए आ गए, फिर उसके बाद आप दूसरा मामला करें कि अब ये जो दूसरा वाला सेट है ये कितने का बेचोगे, फिर वो उसको जो भी बेचना है, मिसाल के तौर पर मजदूरी इतनी लगेगी, वेस्टेज इतना लगेगा, फला करके ये 2 लाख का आपको पड़ेगा। सही है, आप 2 लाख रुपए अपनी जेब से निकालें, 50,000 रुपये मिला के उसको दे दें। बहरहाल इतना लंबा खींचना नहीं चाह रहा था मैं। खूब सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसके बाद परवरदिगार ने कहा कि कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि जो फाजरों का किताब है, नामा अमाल है, वो कहाँ पर होगा, सिज्जीन में होगा। सिज्जीन, सिज्जीन क्या है, वमा अदरा का मा सिज्जीन, और तुझे क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है, यानी लहन क्या है, बिल्कुल वही शब कदर वाला है। वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, तुझे क्या मालूम कि शब कदर क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। किताबुम मरक़ूम, एक किताब है जो कि लिखी हुई है। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, वाय हो उस दिन झुटलाने वालों पर। अब यहाँ पर सिज्जीन के बारे में बहस है कि यहाँ पर सिज्जीन क्या है असल, आया सिज्जीन किसी जगह का नाम है या सिज्जीन नाम अमाल का नाम है। कुछ लोग कहते हैं कि सिज्जीन एक बड़ा रजिस्टर है, यानी आप में से हर एक का एक रजिस्टर है, छोटा रजिस्टर, जिसमें उसके नाम अमाल जमा हो रहे हैं। हमारे जो 2 फरिश्ते हैं नाम अमाल लिख रहे हैं। एक बड़ा रजिस्टर है, बल्कि 2 बड़े रजिस्टर हैं। एक बड़ा रजिस्टर नेकोकारों का, एक बड़ा रजिस्टर बदकारों का। उस बदकारों में, उस बड़े वाले रजिस्टर में तमाम बदकारों के नाम अमाल जमा हो रहे हैं। का वो जो बड़ा वाला रजिस्टर है उसको कहा जाता है क्या, सिज्जीन, जहाँ पर सारे बदकारों के अमाल जमा हो रहे हैं, उसको कहते हैं सिज्जीन। रिवायात से ऐसा मालूम होता है कि सिज्जीन एक जगह का नाम है जहाँ पर सारे फासिक और फाजिर लोगों के नाम अमाल जमा होते हैं। और इल्लीन एक जगह का नाम है कि जहाँ पर सारे के सारे नेक अफराद के अमाल जमा होते हैं। जैसे कि रिवायत कहती है कि ज़मीन का जो 7वीं ज़मीन है, ज़मीन का सबसे नीचे वाला हिस्सा, वो सिज्जीन है। सिज्जीन असफल सबईन अरदीन, 7 ज़मीनों में से जो सबसे नीचे वाली ज़मीन है उसको सिज्जीन कहा जाता है। वहाँ पर कुफ़ार का नाम अमाल है या फुज्जार का नाम अमाल है। काबुल अहबार ने सवाल किया सिज्जीन के बारे में, तो फरमाया कि इन्ना रूहल फाजिर युसअदु बिहा इलस समा, जो फाजिर शख्स होता है जब उसकी रूह ले जाई जाती है आसमान की जानिब,
فتأبى السماء ان تقبلها فيهبط بها الى الارض، آسمان منع کر دیتا ہے اس کی روح قبول کرنے سے، تو اس کو زمین کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ فتأبى الارض ان تقبلها، زمین بھی منع کر دیتی ہے کہ وہ فاجر شخص کی روح کو قبول کرے۔ فيدخل بها تحت 70 ارضین حتى ينتهي بها الى السجین، پس اس کی روح کو زمین کے ساتوں زمین کے نیچے تہ میں لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ سجین تک پہنچ جاتی ہے اس کی روح۔ وَهُوَ مَوْضِعُ جُنْدِ ابلیس، یہ جو سجین ہے یہ ابلیس کے گروہ کے جمع ہونے کی جگہ ہے، پس اس گروہ سے ایک برقع نکلتا ہے اس کی ہلاکت کے لیے۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا السِّجِّينُ، پس مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ قول ہے خداوند کریم کا جس میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے۔ اما المؤمنون فترفع اعمالهم وارواحهم الى السماء، جو مومنین ہوتے ہیں ان کے اعمال اور ان کے ارواح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ فتفتح لهم ابوابها، تو بس آسمان کے جتنے بھی دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ واما الکافر فیصعد بعمله وروحه حتى اذا بلغ الى السماء نادى مناد اهبطوا به الى سجین، اور جب کافر اس کے اعمال کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے آسمان کی طرف تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس کو سجین میں ڈال دو، گرا دو سجین میں۔ سجین کہاں پر ہے؟ وَهُوَ وَادٍ بِحَضْرَمُوتَ يُقَالُ لَهُ براہوت، یہ حضرموت میں ایک وادی ہے جس کو براہوت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک جگہ ہے کہ جہاں پر جس کا نام حضرموت ہے، اس حضرموت میں ایک وادی ہے جس کا نام براہوت ہے، وہاں پر تمام کے تمام کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ مومنین کی روحیں کہاں جمع ہوتی ہیں؟ وادی السلام، وادی السلام میں مومنین کی روحیں جاتی ہیں، وادی السلام میں کافروں کی روحیں جاتے ہیں کہاں پر؟ حضرموت میں، برہموت یا براہوت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قریے سے گزرے، ایک گاؤں سے گزرے جو سب کے سب مرے ہوئے تھے، لاشیں بکھری ہوئی تھیں ہر وقت، یہاں تک کہ پرندے اور ان کے جانور بھی سب کے سب مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انہم لم یموتوا الا بسخطۃ، کہ یہ اپنی طبعی موت نہیں مرے، ولو ماتوا متفرقین لتدافنوا، اور اگر یہ اپنی طبعی موت مرے ہوتے تو ان میں سے ایک دوسرے کو دفن کرتے، یعنی ایسے زمین پر لاشیں بکھری نہ پڑی ہوتی۔ یہ حالت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی عذاب نازل ہوا ہے، سب کے سب ایک ساتھ کیا ہیں؟ مر گئے۔ حواریون نے کہا کہ یا روح اللہ وکلمتہ ادعو اللہ ان یحییہم لنا فیخبرنا ما کانت اعمالہم، حواریوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو زندہ کرے تاکہ یہ لوگ ہمیں خبر دیں کہ ان کے اعمال کیا تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پکارا اپنے پروردگار کو تو ندائی من الجو، آسمان سے ندائی کہ فقام عیسیٰ باللیل علی شرف من الارض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور ان تمام جو اہل قریہ تھے، گاؤں والے تھے، ان کو پکارا یا اہل هذه القریہ، اے اس قریے کے رہنے والو، فاجاب منہم مجیب، تو بس ایک شخص نے ان میں سے جواب دیا لبیک یا روح اللہ، اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کی روح اور اللہ کے کلمے لبیک۔ فرمائے کہ ویحکم ما کانت اعمالکم، تم پر وائے ہو تمہارے اعمال کیا تھے یہ تم سب اس طریقے سے مرے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ عبادت الطاغوت وحب الدنیا مع خوف قلیل وعمل بعید وغفلت فی لہو ولعب، ہمارے اعمال کیا تھے کہ طاغوت کی عبادت کرتے تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے، بہت کم خوف رکھتے تھے آخرت کا، اور امیدیں بڑی لمبی لمبی باندھ کے رکھتے تھے، ساتھ اس کے کہ اپنی جو لہو و لعب والی زندگی تھی اس میں غفلت کی زندگی ہم جی رہے تھے، یہ ہمارے اعمال تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کیف کان حبکم للدنیا، دنیا سے کیسی محبت رکھتے تھے؟ فرمایا کہ کحب الصبی، اس شخص نے کہا کحب الصبی لامہ، جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے ایسے ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ اذا اقبلت علینا فرحنا وسررنا واذا ادبرت عنا بکینا وحزننا، جب دنیا ہم پر نچھاور ہوتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے، جشن مناتے تھے، اور جب دنیا ہم سے پیچھے ہٹتی تھی تو ہم روتے تھے اس دنیا کے لیے، غم میں مبتلا ہوتے تھے۔
پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کیف کان عبادتکم للطاغوت، طاغوت کی جو تم کہتے ہو کہ طاغوت کی عبادت کرتے تھے تو کیسے تم طاغوت کی عبادت کرتے تھے؟ کہتے اس شخص نے کہا کہ الطاعۃ لاہل المعاصی، ہم گناہ گار افراد کی اطاعت کرتے تھے، گناہ گار افراد جو حکم کر دیتے تھے جیسا کہتے تھے ویسا ہم کرتے جاتے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کیف کان عاقبۃ امرکم، پس تمہارا حال کیا ہوا، تمہاری عاقبت کیا ہوئی، انجام کیا ہوا تمہارا؟ کہنے لگا کہ بتنا لیلۃ فی عافیۃ، ہم ایک رات کو سوئے سب کے سب عافیت میں تھے، کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں تھی، بالکل عافیت سکون کے ساتھ ہم سوئے۔ واصبحنا فی حاویہ، لیکن جب ہم نے صبح کی تو ہم حاویہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ حاویہ کون سی جگہ ہے؟ ومل حاویہ، فقال سجین، یہ حاویہ کیا ہے؟ سجین ہے۔ کہا کہ وما سجین، کہا کہ سجین کیا ہے؟ قال جبال من جمر، یہ کوئلے کا ایک پہاڑ ہے، توقد علینا الی یوم القیامہ، کوئلے کا پہاڑ ہے جو جلتے ہوئے کوئلے ہیں اور یہ قیامت تک جلتے رہیں گے، اور اس پہاڑ میں ہم سب کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ سجین کہ جس کے بارے میں روایت یہ بتاتی ہیں کہ سجین سے مراد ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر تمام فجار کے اعمال جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے۔ لیکن پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر جگہ کا نام ہے تو خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ایک الگ چیز ہے، جگہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا نام رکھتے ہیں کیونکہ وہ چیز وہاں پر پائی جاتی ہے، درست ہے؟ یعنی کیونکہ ان کے جو نامہ اعمال ہے وہ سب کے سب سجین میں ہوں گے، لہٰذا ان کے نامہ اعمال کو سجین کہا گیا۔ در حقیقت سجین میں کیا ہے؟ ایک جگہ ہے جس جگہ ان سب کے نامہ اعمال ہوں گے، کیونکہ ان کے سب کے نامہ اعمال اس جگہ پر پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان کے نامہ اعمال کو بھی کس سے تعبیر کیا گیا؟ سجین سے، یعنی اس کتاب سے، نامہ اعمال سے، مرقوم جو کہ لکھی ہوئی ہے۔ تھک گئے میرے خیال سے آپ لوگ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمائے کہ اس دن وائے ہو کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں کس کو؟ جزا کے دن کو۔ جھٹلانا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے جھٹلانا اور ایک اپنے عمل سے جھٹلانا۔ انسان بسا اوقات ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اس کے لائف اسٹائل سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کو مرنا نہیں ہے، یا مرنے کے بعد والی زندگی پر اس کا کوئی اعتقاد نہیں ہے، یا یہ اس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے گویا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا ہے۔ یہ بھی جھٹلانا ہے، یعنی میں اپنے اعمال کے ذریعے سے جھٹلا رہا ہوں۔ وما یکذب بہ، جیسے کہ خود قرآن مجید میں فرمایا اگلی آیت میں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، معاد کو، جزا کے دن کو کوئی نہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر اس شخص کے کہ جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو اور گناہ پر گناہ کرنے والا ہو، گناہ میں ڈوبا ہوا ہو۔ گویا یہ آیتیں سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمارے گناہ ہمارے عقیدے پر اثر انداز ہوتے ہیں، برخلاف کس کے؟ مرجئہ کے۔ مرجئہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان ایک مرتبہ آ گیا وہ نکل نہیں سکتا، اب چاہے آپ جو بھی گناہ کریں، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کریں، اپنے آپ کو پورا گناہوں میں ڈبو لیں، اگر ایمان آپ کا ایک دفعہ آ گیا تو دوبارہ نہیں نکل سکتا ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ مرجئہ کا۔ وہ کہتے ہیں ایمان میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان زائل بھی ہو جاتا ہے، جیسے خود یہ آیتیں شاہد ہیں کہ یہ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ان کا جھٹلانا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب کسی محفل میں کہا جائے کہ بھئی اس طریقے سے محفل نہ کرو، یہ نہ کرو، ارے یہ تو بس مولویوں کی باتیں ہیں۔ قال هذا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے،
بلکہ کیا ہوا ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ ما کانوا یکسبون سے مراد یعنی یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ ان کا عمل اس قدر حاوی آ چکا ہے کہ اب انہیں کوئی ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ اینڈ ہے، کلاس کا نہیں، یہ اینڈ ہے کس کا؟ انسان کی ہدایت کی امید کا، یعنی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، امید ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، آپ کا سے مراد یعنی ہم سب کا، یعنی اگر خدا نخواستہ گناہ کر کر کے ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ دل بالکل سیاہ ہو چکا، پھر خداوند کریم کیا کہتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وغشاوۃ علی ابصارہم، غشاوۃ کیا ان کے دلوں پر بھی، ان کے سماعتوں پر بھی، اور ان کے آنکھوں پر ہم نے کیا ڈال دیے؟ پردے ڈال دیے۔ اب کسی کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کئی بار میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے نہیں، شب عاشور، صبح عاشور، عصر عاشور امام خطبے دے رہے ہیں۔ کون خطبہ دے رہے ہیں؟ جانتے ہیں خود، امام پہچانوا رہے اپنے آپ کو۔ تم یہ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا لال ہوں۔ تم یہ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرے علاوہ اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو۔ پھر یہاں تک کہہ رہے ہیں کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا حق کھایا ہے، میں نے کسی کا مال چوری کیا ہے، میں نے تمہارے کسی بندے کو قتل کیا ہے۔ یعنی اتنا سننے کے باوجود جنگ نہیں رہیں گی۔ کیوں نہیں رہیں گی؟ اس لیے کہ ختم ہو چکی ہے، امید ختم ہو چکی ہے ہدایت کی۔ جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے انسان کو ڈرنا چاہیے، یعنی گناہ اگر انسان کر بھی رہا ہے خدا نخواستہ، تو ایک تو پہلے یہ کہ گناہ کے بعد فوراً انسان توبہ کرے، استغفار کرے، اور استغفار حقیقی استغفار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہر بار گناہ کرے اس امید کے ساتھ کہ استغفار کر لوں، اس لیے کہ ہماری سانسیں بہت ہی گنی ہوئی ہیں اور نہیں معلوم کہ اگلا سانس ہم لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اسی گناہ کے عالم میں ہماری روح قبض کر لی جائے۔ تو کہا کہ دلوں پر کیا ہو گیا ہے؟ زنگ لگ چکا ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کے زنگ کو کیسے ہٹایا جائے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لہذا تدا کرو، مذاکرہ کرو، علمی گفتگو کرو، اسلامی گفتگو کرو۔ ابھی جو ہم کر رہے ہیں مذاکرہ ہے، ملاقات کرو، مذاکرہ کرو، غیبت نہ کرو۔ یعنی ملاقات اس لیے کرو کہ ایک دوسرے کو آخرت یاد دلاؤ، آخرت کی باتیں کرو، اصلاح کی باتیں کرو، غور و فکر کرو۔ فَإِنَّ الْحَدِيث جِلَاءُ الْقُلُوبِ، جو حدیث ہیں، جو ہماری حدیث ہیں وہ دلوں کو کیا کرتی ہیں؟ جلا بخشتی ہیں، دلوں کے زنگ کو کیا کرتی ہیں؟ دور کرتی ہیں۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔